اور بلند آواز سے اذان دینے کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں اور معذین کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور جہاں جہاں اس کی آواز پہنچتی ہے ہر جاندار بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور معذین کو ان تمام نمازیوں کے برابر کا اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے ہم پر۔ 7-8 قسم کے لوگ خوش نصیب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا، اس دن 7 یا 8 آدمیوں پر اللہ کا سایہ رہے گا۔ انسان پسند، انصاف پسند بادشاہ، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت دل و جان سے کی، اس آدمی پر جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہے، وہ 2 آدمی جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے ملتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے جدا ہوتے ہوں، اس میں کوئی نفسانیت دنیا داری نہ ہو، صرف اللہ کے رسول کی محبت ہو، تو اللہ اس کو بھی اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ پھر وہ عورت یا وہ آدمی جو گناہ کی طرف بلائے اور کہے اللہ سے ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں، وہ آدمی جو چھپ کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور 7واں وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے اشک بار ہو جائے، یعنی رونے لگے، اور پھر وہ آدمی جو ہمیشہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہو۔ سبحان اللہ، جس کی آمین پر فرشتوں کی آمین ساتھ مل جائے، ساتھ ہو جائے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اس کی وہ آمین فرشتے کے آمین پر ایک ہو جاتی ہے، تو فرشتوں کی آمین کے ساتھ اس کی آمین مل جاتی ہے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، رضا الہی، یعنی رضا الہی، اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردی کے موسم میں آپ باہر تشریف لائے، جبکہ پتے درختوں سے گر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنیوں کو اپنے ہاتھ میں لی اور ان کے پتے بھی گرنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر کہنے لگے، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی گرا دیتا ہے جیسے یہ پتے اس درخت سے گرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیدل چلنے، آتے جاتے با جماعت نماز پڑھنے پر مغفرت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کامل وضو کرتا ہے پھر فرض نماز کے لیے چلتا ہے اور لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ با جماعت مسجد میں نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 5 نمازوں کا اہتمام کرنے پر بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کے کارخانے میں اور مکان کے درمیان میں 5 نہریں بہہ رہی ہے۔ جب وہ کارخانے میں کام کرتے اس کے بدن پر میل لگتے، پسینے آتے ہیں، پھر وہ جاتے ہوئے وہ نہر میں غسل کرتا ہے اور اس میں بار بار غسل کرتا ہے تو کیا اس کے جسم میں میل رہے گا؟ اور یہی حال نماز کا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے، دعا و استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ کی نماز آئندہ جمعہ تک اور رمضان کے روزے آئندہ رمضان تک کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا بڑا کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو یا کبیرہ گناہوں سے بچا ہوا ہو۔ صف خالی ہونے سے بھرنے سے مغفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مسجد میں صف خالی ہے اور صف کو پور کیا، یعنی سب کو بھر دیا، دائیں بائیں کہیں بھی جگہ ہے اور وہاں چلا گیا تو اس کی وہ صف بھرنے سے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ 5 نماز کی پابندی سے مغفرت۔ امام الانبیاء تاجداری مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کی وجہ سے تم جل رہے ہو، جب تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو تو نماز اس کو دھو دیتی ہے، پھر تم جلنے لگتے ہو، پھر تم جب ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہو تو یہ نماز اس کو دھو دیتی ہے، پھر تم جلنے لگتے ہو، پھر تم عصر کی نماز پڑھ لیتے ہو تو پھر عصر کی نماز اس گناہ کو دھو دیتی ہے، اور پھر تم خوب جلنے لگتے ہو، اور پھر تم نماز مغرب پڑھ لیتے ہو تو وہ نماز پھر سے اس کو دھو دیتی ہے، پھر تم عشاء پڑھتے ہو اور سو جاتے ہو اور کوئی خلاف شریعت یا کوئی خلاف بات نہیں ہوئی، خلاف شرع کوئی بات نہیں ہوئی تو اللہ تمہاری مغفرت کر دیتا ہے یہاں تک کہ تم بیدار ہو جاتے ہو۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی خطائیں اس کے سر پر رکھی جاتی ہے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کی خطائیں سر سے گر جاتی ہے، جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کی خطائیں معاف کی جاتی ہے اور اس کی خطائیں اس کے سر سے جسم سے جھڑ چکی ہوتی ہے۔ جس آدمی نے اللہ کے لیے رکوع کیا
سجدہ کیا، اللہ کی حمد کی، تو اللہ پاک ایک ایک درجہ بلند فرمائے گا، ایک ایک خطا معاف کرے گا، اور ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا، اور ایک قدم اس کی ایک خطا کو مٹائے گا، نیکی عطا کرے گا، اور وہ آتے جاتے ہوئے ہوگا۔ سجدے میں 3 مرتبہ کوئی کہے رب، 3 مرتبہ کوئی کہے رب اغفر لی، تو مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے سجدے کی حالت میں 3 مرتبہ کہا رب اغفر لی، اور وہ سجدے سے سر بھی نہیں اٹھائے گا، اور اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت، یعنی رحمت کے خزانے، اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خوب نماز کی پابندی کرو، خوب درود و سلام کی پابندی کرو، خوب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملو، اور ہو سکے یہاں تک کسی کا دل نہ دکھے، ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایسی کوشش کرتے رہو۔ صبر بھی کرو، شکر بھی کرو، جہاں جلال و جذبات کی ضرورت ہے وہاں ایسے بھی ہو جاؤ، مگر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ پھر وہی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، بس محمد محمد کیے جا رہا ہوں، یہی نام لے کر جیے جا رہا ہوں۔ یہ اگر کرو گے تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے لیے، میرے لیے دعا کیجیے گا، اور حالات کو دھیان میں رکھتے ہوئے عمل کرنا شروع کرو، اور دعا کرو اللہ سارے جہاں میں امن، پیار، محبت، پریم کر دے، نفرتیں دور کر دے۔ بہت ہو گئی نفرتیں، اب اللہ پیار ہی پیار سارے جہاں میں کر دے، دین مصطفیٰ کی چراغ ہر گھر میں روشن ہو جائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسیر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بعد جنت کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، خاص قدرت سے۔ کن چیزوں کا اللہ نے اپنی خاص قدرت سے بنایا ہے؟ اہل جنت کی صفوں کی تعداد کیا ہے؟ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والے 14ویں رات کی چاند کی طرح چہرے روشن ہونے والے 70,000، اور اللہ تعالی کی 3 پہ مسلمانوں کی بغیر حساب جنت میں